بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت قابل احترام دوستو، اس زیر سماعت بیان میں استاد محترم حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مغیبات پر روشنی ڈالی ہے اور ساتھ ہی 6 نمبر کا مذاکرہ بھی فرمایا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔ مغیبات، غیبی چیزیں، موت کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، دوزخ میں کیا ہوگا، اتنا تذکرہ کریں کہ بے دیکھی ہوئی چیز کا یقین دیکھی ہوئی کی طرح ہو جائے۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، یہ سارا مجمع، اس میں کتنے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ شہر نہیں دیکھا، مدینہ منورہ شہر نہیں دیکھا، سعودیہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ اسی منبر پر یہ سارے بیان کرنے والے مشران بزرگ یہ آ کے کہیں نا، بھئی مکہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، مدینہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، سعودی عرب دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، تو یہ مجمع یقین نہیں کرے گا۔ سارے بزرگ کہہ رہے ہیں، اس منبر پہ کہہ رہے ہیں، یہ کہیں گے یہ مشران کو کیا ہو گیا، ان بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مکہ ہے ہی نہیں۔ اس کو پوچھو تو نے دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے اشتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ کتنوں نے ہندوستان نہیں دیکھا؟ اگر کوئی بزرگ کہے ہندوستان ہے ہی نہیں، تم نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ دیکھا تو ہے نہیں لیکن بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر سنا، ان ذکر کرنے سننے میں سن کے ایسا یقین ہو گیا کہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ مکہ مکرمہ دنیا میں ہے، مدینہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ یہ ہے غیبی چیزوں کا اتنا تذکرہ کریں، دل بول اٹھے گا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور حشر کے میدان اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اور جو کوثر ہے، اعمال نامے ملیں گے تلیں گے، یہ سب کا یقین بیٹھ جائے گا۔ تذکرے کرنے، یقین پکا کرنے کا تیسرا طریقہ غیبی چیزوں کو اتنا بولیں۔ چوتھا طریقہ یقین کبھی کرنا اللہ کی ذات پر۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا زمین سے آسمان تک، یہ بولیں گے یہ اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بلند کیا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے، دریا پہاڑ بادل بارشیں اللہ برسا رہا، یہ درخت کھیتیاں اللہ اگا رہا، کچھ نہ تھا ایک اکیلا اللہ تھا، کچھ نہ ہوگا ایک اکیلا اللہ ہوگا، اپنی قدرت سے سب کچھ کیا ہے۔ نہ ہونے سے یہ ہونا کر دیا، نہ ہونے، دیکھو پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ کہاں سے پیدا کر؟ زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ بلبلا اٹھایا مکے کی جگہ سے، ساری دنیا میں زمین پھیلا دی۔ مٹیریل تو تھا ہی نہیں۔ کسی مستری کو کہو مکان بنا دو، وہ کہے گا اینٹیں لاؤ، سیمنٹ لاؤ، سریا لاؤ، لکڑی لاؤ، ریت لاؤ، یہ چیز لاؤ جس سے بنے گا۔ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیسے بنا دوں؟ اللہ پاک نے بنا دی زمین، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دی۔ کیسے بنا دی؟ اپنے قدرت سے بنا دی۔ اب بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، نہ ہونے سے اللہ پاک ایک وجود کھڑا کر دیتے ہمارے دیکھتے دیکھتے۔ کیکر کا بیج زمین میں ڈالا، وہ بیج گل گیا، اس میں سے کونپل نکلی، کونپل تو تھی ہی نہیں، پھر اس سے اتنی موٹی لکڑی، اتنی موٹی کیکر اونچی پیدا کر دی، یہ کہاں سے نکل آئی؟ ہمارے سامنے شیشم کا درخت، ٹالی کا، شیشم کا چھوٹا سا بیج ہے، اس میں سے اتنی موٹی یہ لکڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے درخت ہمارے دیکھتے دیکھتے زمین کے اندر تو نہ کیکر ہے، نہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سارے پھلوں کی مٹھاس، ساری لکڑی ہے، زمین پھیکی، پانی پھیکا، دھوپ میں کچھ نہیں، ہوا میں کچھ نہیں، انہی سے ایک درخت پیدا ہو رہا، اور اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل لگ رہا، اس کا رنگ، سارے سبزے زمین سے اگتے ہیں، وہ سارے سر سبز ہوتے ہیں، ہریائی، ہرا رنگ تو زمین میں ہے ہی نہیں۔ جہاں آپ نے بیج ڈالنا ہے کھود کے دیکھ لو، کوئی ہرے رنگ کی کڑاہی وہاں نہیں ہے، لیکن جو چیز بو گے وہ سرسبز اگے گی، ہریائی ہوگی۔ پھر اس کے اوپر لال، نیلے، پیلے، طرح طرح کے پھول، گلاب کا پھول صرف
یہ سرخی کہاں سے آ گئی؟ سرسوں کے پھول پیلے، یہ پیلا پن کہاں سے آ گئی؟ ہر پھل کا رنگ الگ، شکل الگ، مٹھاس الگ، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو چیزیں پھیلی نظر آنے، اس کو بولے میرے اللہ کا کارنامہ ہے، اللہ نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت میری آپ کی اللہ کے راستے میں نکل کر یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو گیا، یقین والا نماز بھی پڑھے گا، یقین والا علم بھی سیکھے گا، یقین والا اکرام مسلم بھی کرے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، اللہ کو راضی کرنا اس کے دل دماغ میں رچا بسا ہوگا، تو یقین والا اپنا مقصد بدلے گا۔ یقین نہیں ہوگا اور آخرت پر اللہ پر پھر کچھ بھی نہ ہو۔ اسی کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم کے حلقے جگہ جگہ قائم کرنی ہے۔ جہاں آپ تشریف لے جائیں تعلیم کے حلقے قائم کریں گے۔ تعلیم سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تو کرتا ہے، یہ یقین دعوت سے پیدا ہوا کہ اللہ کرتا ہے، اب کس عمل پہ کیا کرتا ہے یہ تعلیم سے پتہ چلے۔ نماز پڑھیں گے تو کیا کرے گا، کیا دے گا، روزہ رکھنے والے کو کیا دے گا، حج زکوٰۃ والے کو کیا دے گا، ذکر عبادت تلاوت والے کو کیا دے گا، صدقہ خیرات پہ کیا دے گا، یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے یہ یقین پختہ ہوگا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے اللہ کا کلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بار بار پڑھنا، بار بار سننا، یہاں تک کہ دل میں وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہو جائے، قرآن و حدیث سے دل متاثر ہو، نیکیوں سے محبت، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ بار بار تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے انشاءاللہ ہوگا۔ ہر ایک بیٹھے تو 2.5 گھنٹے تک تعلیم، وقت کوئی مقرر نہیں ہے، جس وقت عام گشتوں کا وقت نہ ہو اس وقت ہم تعلیم کا حلقہ بھی کریں، اور پھر بھی لوگوں کو تعلیم میں شامل کرنے کی پھر بھی کوشش کریں، دو کو بھیج کر تعلیم میں جوڑیں، قریب لوگوں کو جو مل جائیں۔ صرف اکیلے بیٹھ کے تعلیم کر لی، یہ اس کی بجائے بستی والوں کو اس میں شریک کیا جائے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، اس میں تجوید بھی ہو، اتنا قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا جس سے نماز درست ہو سکے، یہ ضروری ہے ہر شخص پر، یہ ضروری ہے صحیح پڑھنا، ساری نماز صحیح پڑھنا۔ تجوید کے حلقے، ہا اور ہا ان میں فرق ہو، سین اور صاد ان میں فرق ہو، قاف اور کاف ان میں فرق ہو، قلب بڑے قاف سے نقطوں والا قاف، قلب اس کا معنی دل، ڈنڈے والا قاف، قلب اس کا معنی کتا، کتنا فرق ہو گیا۔ بڑے قاف سے قل اس کا معنی آپ کہہ دیجئے، چھوٹے قاف سے کل اس کا معنی آپ کھا لیجئے، کوئی لمبا کرنا کوئی لمبا نہیں کرنا، معنی فرق پڑ جائے گا۔ لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، کہنا یہ ہے، لیکن لا کو لمبا نہیں کیا۔ لا اعبد ما تعبدون، یقین جانو میں بھی انہیں بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، کتنا معنی غلط ہو۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے، وَلَا نَكْفُرُكَ تیری ناشکری نہیں کرتے، لا کو لمبا نہیں کیا، وَلَا نَكْفُرُكَ کہہ دیا، اور تیری ناشکری یقیناً تیری ناشکری بھی کرتے ہیں، معنی بدل، زبر زیر بدلنے سے پیش بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ انعمت علیہم تو نے انعام کیا، انعمت علیہم میں نے انعام کیا، معنی بدل گیا، معنی بدل گیا۔ اپنی نمازیں صحیح کرنی، ساری نماز عام طور پہ سنتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی کہتے نہیں ولا آل محمد، اللہم صلی علی محمد، علی کہتے ہی نہیں ولا آل محمد، نہ درود بھیج محمد پر نہ آل محمد، یہ معنی ہو گیا۔ کہنا ہے وعلی آل محمد، علی عین اچھی طرح کہنی، یہ کہہ رہا ولا آل محمد۔ سلام علیکم کہتے ہیں، کہنا ہے السلام علیکم،
کہتے ہیں سلام علیکم، پنجاب والے تو سلام علیکم، اور پشتو والے سلام کا لفظ ہی نہیں ہے، خیر راغلے، وہ خیر راغلے بشک پوچھ لینا، لیکن پہلے کہو السلام علیکم، پھر کہو جو بھی کہنا ہے، پھر کہو پہلے السلام علیکم۔ ہاں، مؤذنین کی اذان میں سنتا رہتا ہوں، سب سے گزارش ہے اپنے مؤذنین کی اذان سنیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ بیچ میں کہتے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد رسول اللہ ہیں، ترجمہ یہ ہو گیا۔ عام سے اذان انا کو لمبا کرتے ہیں۔ ہاں، حی علی الصلاۃ، اپنی نمازیں اپنی بھی اور جہاں جامع ان کی نماز بھی، اور خاص طور پہ جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی، اور نماز اپنی کسی صحیح پڑھنے والے کو دکھا بھی لینی، رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدہ کیسے کرنا، قیام کیسے کرنا، ہاتھ کیسے ہو، کہاں انگلیاں کھلی کہاں بند ہو، یہ نماز ہے، نماز کو سنوارنا ہے۔ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، سارے مجمع سے گزارش ہے، چاہے 100 مرتبہ گزارش کرا لو، رکوع کے بعد صرف کھڑا ہونا نہیں، اطمینان سے کھڑے ہونا ہے۔ حدیثوں میں اطمینان کا لفظ ہے، صرف کھڑے ہو کے نیچے آ گئے، ہاں، ایک سجدہ کر کے صرف بیٹھنا ہی نہیں، اطمینان سے بیٹھنا ہے، حتی تطمئن جالسا، یوں حدیث کے الفاظ ہیں۔ نماز سنوار کے پڑھنی ہے، تھام تھام کے پڑھنی ہے، ٹھہر کے پڑھنی، چل سے چل ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جا کے دوبارہ پڑھ لی، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے پھر فرما دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ففعل ذلک 3 مرات، اس نے یہ 3 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، آ کے سلام کرتا تھا، آپ کہتے جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، 3 مرتبہ ایسا ہو۔ اخیر اس نے پھر یہ کہا، ہاں میں اس سے اچھی نماز، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ما احسن غیر ھذا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دی۔ آپ نے پھر اس کو نماز سکھائی، جب کھڑا ہوا کرے تکبیر تحریمہ کہا کر، پھر قرآن پڑھا کر، پھر رکوع حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے رکوع کیا کر۔ ہاں، رکوع کی تسبیح تیز نہیں پڑھنی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ہا بھی ادا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو کوئی تسبیح۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اطمینان سے رکوع کر کے پھر کھڑا ہوا کر، حتی تعتدل قائما، اطمینان سے کھڑا ہو جا۔ اس میں بھی گزارش ہے، آپ بھی مشق کرنی ہے، جہاں جہاں کل کو جائیں گے، بقایا ساری زندگی جہاں جہاں جائیں گے وہیں اب سب سے بھی عرض کرنا ہے، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے، صرف کھڑے ہونا نہیں، اطمینان سے، بلکہ دیکھو جب کھڑے ہو رہے ہیں نا اس وقت کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا اور کھڑے ہو گئے، اب کھڑے کھڑے کہنا ہے ربنا لک الحمد، کھڑے کھڑے، ایسا نہیں کرنا سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے تو کہہ دیا، اب سجدے کو آ رہا ہے، سجدے کو جھکتا جا رہا ہے، سجدے میں جاتے وقت کہتا جا رہا ہے ربنا لک الحمد اللہ اکبر، ایسا نہیں، بلکہ انفرادی نماز ہو تو ضرور بالضرور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ بھی کہا کریں۔ اپنی نماز سنتیں ہیں، وتر ہیں، نفل ہیں، جو اپنی انفرادی نماز ہے اس میں ضرور کہا کریں، اس کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر سجدہ کرنا اطمینان سے، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، حتی تطمئن جالسا، اطمینان سے بیٹھنا ہے،
یہ آپ نے ہم نے بھی کرنا، جہاں کل کو جائیں ان سب کو اس پہ ڈالنا، اطمینان والی۔ اور اس میں بھی اگر انفرادی نماز ہے تو ایک دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ 5 الفاظ بھی ہیں، بعض حدیثوں میں 7 بھی ہیں، تو بہرحال 5 تو ضرور کہہ لو۔ امام کو تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھی نماز لمبی ہو جائے گی، اس لیے امام مختصر پڑھائے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں امام بھی پڑھے، کچھ نہیں اس سے فرق پڑتا، امام بھی کہے۔ مولانا سعید خان صاحب مجھے بار بار کہا کرتے، بار بار کہا کرتے، امامت میں بھی کہو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، پھر سجدے کو جاؤ، پھر سجدے کو جاؤ۔ فرض نماز میں بھی مجھے کہتے اس کو پڑھا کرو، اس سے آدھا منٹ نماز لمبی ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آدھا منٹ کا کیا ساری نماز میں۔ تو خیر بات تو یہ تھی کہ اپنی نمازیں صحیح کرنا اور جہاں جائیں ان کی بھی صحیح کرانا۔